اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، تحمید، تکبیر، تحلیل، تحمید اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی ذات بابرکات کے لیے۔ درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، امام ہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین ذی وقار اور لائق احترام باعزت بپردہ اسلامی بہنوں، آج کا جمعۃ المبارک مختصر سے وقت میں ہمارا موضوع ہے عقل مند تاجر۔ عقل مند تاجر۔ اب عقل مند تاجر، کامیاب تاجر ہم کسے شمار کرتے ہیں کہ جو اپنے کاروبار کو آگے سے آگے لے کر جائے، اس کا کاروبار چلتا رہے، پھلتا پھولتا رہے۔ اگر اس کا برانڈ ہے تو برانڈ لوگوں میں پسندیدہ رہے، مقابلے میں اس کا برانڈ ٹاپ پر رہے، لوگ اس کے برانڈ کو خریدیں۔ اور اگر دکانداری ہے تو اس کی کوشش ہے کہ میرا سودا بکتا رہے۔ اگر مل لائن ہے تو اس کی کوشش ہے کہ ایک کے بعد ایک یونٹ میں لگاتا جاؤں، میرا کامیاب کاروبار جو ہے وہ جاری رہے۔ یعنی پہلے نمبر پر عقل مند تاجر وہ ہے جو کبھی بھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا، ہمیشہ منافع کا سودا کرتا ہے۔ دوسری نمبر پر کامیاب تاجر وہ ہے جو کبھی بھی اپنے کاروبار کو بند کرنا پسند نہیں کرتا۔ یہ دیکھیں، عید کا موقع ہے لیکن پھر بھی ملیں چل رہی ہیں، دکانیں چل رہی ہیں، دھڑا دھڑ بک رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کوئی بھی تاجر اپنا کاروبار بند کرنا پسند نہیں کرتا۔ تیسرے نمبر پر کوئی بھی تاجر نقصان کا فیصلہ نہیں کرتا۔ یعنی آپ کہہ لیں کہ کوئی تاجر یہ کہے کہ بڑا کما لیا ہے، ہن بس کر دیے، بہت کمائی کر لی ہے، سیزن لگا لیا ہم نے، اب سٹاپ کر دیں، ورکروں کو چھٹی دے دے، 1 مہینے کے لیے چھٹی ہے آپ کو، 1 مہینہ چھٹی ہے، گھروں کو چلے جائیں، ٹھیک ہے نا، کوئی ضرورت نہیں ہے، بہت کما لیا ہے۔ نہیں، کوئی بھی تاجر ایسا نہیں کرتا، سٹاپ نہیں کرتا، بلکہ رننگ اسے پتہ ہے کہ اگر میں مل بند کروں گا، کاروبار بند کروں گا، میرا کسٹمر ٹوٹے گا، خراب ہوگا، میرا جو آرڈر ہے وہ لیٹ ہو جائے گا، میں مارکیٹ میں میرا نام خراب ہو جائے گا، لوگ مجھے پسند نہیں کریں گے۔ حضرات، کامیاب تاجر ہم اسے سمجھتے ہیں، شمار کرتے ہیں۔ اس کے اپوزٹ دوسری سائیڈ پہ جو تاجر ان چیزوں کو اپناتا نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں یار، بندہ کامیاب نہیں گا، یہ شخص کامیاب نہیں ہے، اسے بزنس کا غور نہیں آتا۔ دنیا کا امیر ترین شخص بھی کمانے میں، محنت کرنے میں رکتا نہیں ہے، اس کا کام جاری و ساری رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک تجارت کا ذکر کیا ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم۔ اب یہ میری اور آپ کی بات ہو رہی ہے، میری اور آپ کی بات ہو رہی ہے، کسی اور مخلوق کی بات نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکلف بنایا، میری آپ کی بات ہو رہی ہے۔
اب میں ترجمہ کروں گا تو آپ کو محسوس ہوگا کہ میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، آپ بھی ہیں، آپ بھی ہیں، ہم نے وہی کام کیے ہیں۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی کتاب کی تلاوت کی۔ رمضان میں ہم نے تلاوت کی ہے نا، تلاوت کی۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نمازیں پڑھی، نماز قائم کی۔ رمضان میں نماز کو قائم کیا کہ نہیں کیا؟ ہر بندے کی کوشش ہے کہ یار نماز مس نہ ہوئے رمضان کے اندر۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، یقیناً میری آپ کی بات ہو رہی ہے۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، جو اللہ نے رزق دیا ہے اس میں سے انہوں نے خرچ کیا، علانیہ بھی اور چھپ چھپا کے بھی۔ یقیناً میری اور آپ کی بات ہو رہی ہے۔ ہم نے غریبوں کو چھپ چھپا کے دیا ہے، ہم نے مدارس کو علانیہ دیا ہے، ہم نے مسجد کے لیے علانیہ دیا ہے، نام لکھوائے ہیں، چندہ دیا ہے۔ مما رزقناہم سرًا وعلانیہ، چھپ چھپا کے بھی دیا، علانیہ بھی دیا، بتا کے بھی دیا، یار یہ کام میں نے کیا، اللہ قبول فرمائے۔ میری اور آپ کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ چاہتا کیا بندہ، یہ بندے چاہتے کیا ہیں؟ تلاوت بھی کر رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، خرچ بھی کر رہے ہیں، چاہتے کیا ہیں؟ خود ہی جواب دیا اس بات کا، یرجون تجارت لن تبور، یہ اللہ سے ایسی تجارت کرنا چاہتے ہیں، یہ ایسے تاجر بننا چاہتے ہیں جس تجارت کے اندر کسی قسم کا کوئی نقصان ہے نہیں ہے۔ یہ ایسے تاجر بننا چاہتے ہیں، یرجون امید، رجا امید، کوشش، محنت، یہ ایسے تاجر بننا چاہتے ہیں، تجارت بھی اس ہستی کے ساتھ، اللہ کے ساتھ۔ یرجون تجارت لن تبور، یہ ایسی تجارت کے خواہاں ہیں، یہ ایسے تجارت کے متمنی ہیں، لن تبور، جس کے اندر کوئی گھاٹا ہی نہیں ہے، نقصان ہی نہیں ہے، نہ وہ ختم ہونے والی ہے نہ وہ کم ہونے والی ہے۔ اب ایک تاجر کا منتہا کیا ہے، ایک تاجر کی انتہا کیا ہے؟ وہ کیا سمجھتا ہے کہ میری منزل کیا ہے؟ وہ ایک دکان سے شروع کرتا ہے، ایک چھوٹے سے کام سے شروع کرتا ہے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میرا جو کاروبار ہے نا یہ لمیٹڈ سے ان لمیٹڈ ہو جائے، ان لمیٹڈ، بے حساب اثاثہ جات، بے حساب اثاثہ جات، میرا نفع جو ہے وہ دگنا تگنا چوگنا بڑھتا جائے، نفع ڈبل سے ٹرپل ہوتا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو بندے ہیں نا یہ بھی یہی چاہتے ہیں، کامیاب تاجر ہے نا، لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلی، یہ چاہتے کیا ہیں؟ ان کی تجارت کی انتہا کیا ہے؟ وہ انتہا یہ ہے لیوفیہم اجورہم، تاکہ ان کے اجروں کا اللہ ان کو پورا پورا بدلہ دے دے، نہ صرف پورا پورا بدلہ دے دے، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنی طرف سے اوپر فضل بھی عطا کر دے، اپنی طرف سے فضل بھی دے دے، سالانہ بونس بھی، تنخواہ تو ملنی ہے، تنخواہ تو لینی ہے، ٹھیک ہے نا، کمپنی نے تنخواہ دینی ہے، لیکن وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِ، ہر بندہ کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، زیادہ کام کرتا ہے کہ وہ ٹاپ قسم کے ملازم، وہ ٹاپ اوپر والی سطح پہ جن کو سال بعد اناؤنسمنٹ کے بعد کہا جاتا ہے اس نے سب سے زیادہ کیا، اس کو اتنا بونس ملا، اتنا ملا۔ حضرات یہ وہ بندہ ہے جو اللہ کے ساتھ تجارت کر رہا ہے، یہ اللہ کے ساتھ اس کا تجارت والا معاملہ ہے۔ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، یہ اللہ سے یہ بھی چاہ رہا ہے کہ اللہ اپنی طرف سے اس کو بونس بھی عطا کر دے۔ اللہ فرماتے اِنَّهُ غَفُورٌ شکور، اِنَّهُ غَفُورٌ شکور، اِنَّهُ غَفُورٌ شکور، وہ جس کے ساتھ یہ تجارت کر رہا ہے نا وہ بڑا زبردست مالک ہے، وہ بڑا زبردست ہے، وہ غفور بھی ہے شکور بھی ہے، وہ غفور بھی ہے شکور بھی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں تجارت کا لفظ آیا، میں نے اور آپ نے تجارت کی، تجارت کا لفظ آیا۔ اب ایک مل کپڑا بناتی ہے، کوئی بھی بندہ، میں ایک مثال دے رہا ہوں نا، کوئی بندہ کپڑا بنا رہا ہے، کوئی چیز بنا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اب اس کی بناوٹ کے اندر کوئی نہ کوئی کمی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟
कमी आएगी ना। मिल के अंदर वो कपड़ा चलता है, वो सैकड़ों मीटर के थान जो हैं वो काट के रख दिए जाते हैं। आके जी इहदा कलर ख़राब हो गया, आ लोमा वाले अलहदा कर देंगे कपड़ा, इहदे जो धागे की मिसिंग हो गई है, इनू आ फॉल्ट आ गया, इनू आ फॉल्ट आ गया, इनू आ फॉल्ट आ गया। अब बंदा कहता है यार फलानी जी कंपनी है ना, फलाना जी पार्टी है बड़ी चंगी है, क्यों? वो थोड़ा बहुती कमी भी रह जाए ना तो वो नज़रअंदाज कर देंगे, इन्ना महसूस नहीं होने देंगे, वो माल सारा ही ला लेंगे ने। तो फलानी जी पार्टी है ना वो तो एडी कपत्ती पार्टी है कि थोड़ा जा सैट बह जाए सही, थोड़ा जा नक्स आ जाए सही, वो सारा दा सारा ही माल वापस कर देंगे ने। क्यों जी? ऐसे ही होता है ना। तो अच्छी पार्टी कौन है? जो थोड़ा बहुता नक्स हो उसको बर्दाश्त भी कर ले और माल को कबूल भी कर ले। यहाँ भी तिजारत हो रही है अल्लाह के साथ, मैं और आप तिजारत कर रहे हैं। अल्लाह कहता है लियुवफ़ियहुम उजूरहुम व यज़ीदहुम मिन फ़ज़लिही, पूरा बदला भी मिल जाए, बोनस भी मिल जाए। इन्नहु गफ़ूरुन शकूर, ओ बंदो वो गफ़ूर भी है, वो शकूर भी है। गफ़ूर किस एतबार से है कि मेरे और आपके आमाल में, मेरी और आपकी तिजारत में, मेरे और आपके काम में, मेरी और आपकी इबादत में वो जो छोटे मोटे फॉल्ट रह गए हैं ना, वो कमियां रह गई हैं, वो गफ़ूर है, वो नज़रअंदाज करने वाला है, वो माफ़ करने वाला है, वो रिजेक्ट करने वाला नहीं है। वो अच्छी पार्टी है, वो दुनिया की सबसे अच्छी पार्टी है, कायनात की सबसे अच्छी पार्टी है। इन्नहु गफूरुन, वो गफूर है, वो रिजेक्ट नहीं करता, वो कबूल करता है, गलतियां छोड़ देता है, माफ़ कर देता है, आफू वो दरगुजर करने वाला है। कोई नहीं, बंदा है ना, काम तो किया है ना, मेहनत तो की है ना, काम किया, कोई बात नहीं, दिल लगा के काम किया, कोई थोड़ा बहुत नक्स रह गया। गफूरुन, वो माफ़ भी करने वाला है। शकूरुन, वो जो काम किया है उसको कबूल भी करने वाला है, वो शकूर है, कबूल करने वाला है। हजरात क्या मतलब है कि वो रिजेक्ट करने वाला नहीं है, वो कबूल करने वाला, वो कपत्ती पार्टी नहीं है कि सारा ही थोड़ा सा नक्स आया सारा ही वापस करता, नहीं, वो नक्स को माफ़ भी करने वाला है और सही को कबूल भी करने वाला है। हजरात ये है मेरी और आपकी अल्लाह के साथ तिजारत, अल्लाह के साथ तिजारत। इतनी अच्छी पार्टी किसी को मिल जाए, क्यों जी? बंदे कहते हैं ना यार ना अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मैं हुण जिस पार्टी ना जुड़िया ना बड़ा शुक्र है, पहला बड़े धक्के खादे है लेकिन हुण जिस पार्टी ना जुड़िया ना मैनू उदों दा बड़ा सुकून है, मेरा कारोबार सैट हो गया। और वीरे ये हमारे जो अल्लाह के साथ ताल्लुक बन गया है। कामयाब ताजर कभी अपनी मिल को बंद होने देता नहीं, एक सीज़न लगाने के बाद अगले सीज़न की तैयारी शुरू कर देता है। ऐसा ही होता है ना कामयाब ताजर। देखे मिलों वाले, अभी गर्मी आई है ना, हुण सर्दियों का माल थोड़ी देर बाद तैयार होना शुरू हो जाना है। कि कोई बंदा ऐसे करता है कोई नहीं, खैर जो सर्दियाँ आउणगियां वेखी जाएगी फिर तैयार कर लेंगे। हजरात कामयाब ताजिर वो है जो एक सीज़न लगाने के बाद फ़ौरन अगले सीज़न की तैयारी शुरू कर दे। और मेरे भाइयों, हमने भी सीज़न लगा लिया रमज़ान का, एक सीज़न हमने लगा लिया। अगर हम अक्लमंद हैं, अगर हम कामयाब ताजिर हैं तो फिर हमें अल्लाह के साथ वो तिजारत जारी रखनी चाहिए। ये नहीं है कि हमने एक अच्छी पार्टी के साथ सौदा किया, एक बार माल बेच के मुनाफा लेके अब उसको छोड़ दिया कि नहीं हुण फिर देखेंगे अगली बारी जो अगला मौका आएगा देखेंगे। नहीं, हम कहते हैं यार ये पार्टी जाने ना पाए, मेहनत जारी रखो, कोशिश जारी रखो। हजरात यही बात है, अगर तुम अल्लाह के साथ अकल वाली कामयाब तिजारत करना चाहते हो तो फिर आओ, फिर इस काम को छोड़ो ना, उसके साथ तिजारत जारी रखो। रमज़ान गुजर गया लेकिन रब वही है, रमज़ान गुजर गया कबूल करने वाला वही है, रमज़ान गुजर गया अता करने वाला वही है, रमज़ान गुजर गया अल्लाह अकबर नमाजें वही हैं, रब वही है। हजरात लैलतुल क़द्र गुजर गई लेकिन हर रात मेरा अल्लाह तहज्जुद के वक़्त वही ऐलान करता है। हजरात रमज़ान के रोज़े गुजर गए लेकिन शवाल के रोज़े बाकी हैं, रमज़ान के रोज़े गुजर गए, जुमेरात सोमवार का रोज़ा नबी की सुन्नत के मुताबिक बाकी है, रमज़ान के रोज़े गुजर गए, महीने के अय्याम बीस के रोज़े बाकी हैं, तिलावत बाकी है, कुरान बाकी है, इस्लाम बाकी है, लेकिन बाकी है
وہ یہ ہے کہ ہماری عقل باقی ہے کہ نہیں، ہم اللہ کے ساتھ کون سی تجارت کرنا چاہتے ہیں۔ آؤ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے نکمے تاجروں کا بھی قرآن میں ذکر کیا ہے کہ نکمہ تاجر کون ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، فرمایا او لوگو تمہارا حال اس مائی کی طرح نہ ہو، اس مائی کی طرح نہ ہو۔ جدید دور کی مثال دوں، تمہارا حال لوموں والے تاجر کی طرح نہ ہو۔ کیوں جی؟ لوموں تک کپڑا بننے تک کتنے مراحل سے کپڑا گزرتا ہے؟ اللہ اکبر۔ پہلے روئی سے دھاگا بنانے کے بعد کچھ چیزیں مجھ سے مس بھی ہو جائیں گی، میں کہڑا تاجر ہوں، تو بہرحال وہ جاتا ہے وہاں پہ مایا لگنے کے لیے، اس پہ سائزنگ پہ جاتا ہے، وہاں پہ مانڈی لگتی ہے، مانڈی لگنے کے بعد وہ واپس آتا ہے لوموں پر آنے کے بعد بڑی محنت کے ساتھ مشقت کے ساتھ کپڑا بنتا ہے۔ اب کپڑا بن گیا ہے، اب کوئی تاجر اٹھ کے کینچی لوے تو جناب جی سارا وڈ دے، نہیں مڈو شروع کران گے، سارا کاٹ دو اس کو، ٹکڑے کر کے دوبارہ اس کو شروع میں لے جاؤ، اس کی ٹاکیاں بنے، ٹاکیوں سے دوبارہ اس کو پسائی ہونے کے بعد دوبارہ دھاگا بنے، دوبارہ سے یہ سارا کام ہو۔ کیا خیال ہے ہم اسے عقل مند کہیں گے؟ بڑا عقل مند بندہ، یار کمال ہو گئی ہے دیوالی تھا۔ سارے کہیں گے بہت بیوقوف آدمی ہے۔ سارا کچھ تیار ہونے کے بعد اب کاٹ دیا۔ اللہ کہتے تم ایسا نہ بننا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اور تم اس بی بی کی طرح نہ ہو جانا جس نے راتیں جاگ کے سوت کاتا ہے۔ سوت کاتنے کے لیے راتوں کو جاگنا پڑتا تھا، کیونکہ سوت کاتنا بڑا مشکل مرحلہ ہوتا تھا۔ خیر اس کی مثال میں نے جدید دے دی ہے۔ فرمایا جب اس کا سوت تیار ہو جاتا ہے، بالکل تیار ہو جاتا ہے، اٹی تیار ہو جاتی ہے، سوت کی اٹی تیار ہو جاتی ہے، وہ تیار ہونے کے بعد اب اس کے بکنے کا ٹائم آ گیا، مول لگنے کا ٹائم آ گیا، اب وہ کینچی پکڑ کے کاٹ دیتی۔ کَالَّتِی نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا۔ میں نے اور آپ نے یہ نہیں کرنا۔ اللہ نے کیا کہا ہے؟ تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، اور تم اللہ کے بندوں کیا کرتے ہو؟ وعدے کرتے ہو، وعدوں کو توڑ دیتے ہو۔ کیوں جی؟ وعدے کرتے ہو، وعدوں کو توڑ دیتے ہو۔ اور وہ کامیاب تاجر ہے جڑا پارٹی نو کہے جی پرسوں مال مل جائے گا، تے پرسوں آوے اور نہیں یار 4 دن ٹھہر کے مال مل جائے گا، پھر فون آئے نہیں جی بس نہ کو 8-10 دن اور انتظار کر لو مال مل جائے گا۔ کوئی اس کو اچھا سمجھتا ہے؟ کوئی نہیں سمجھتا۔ اللہ فرماتے ہیں وعدے کرتے ہو، وعدے توڑتے ہو۔ رمضان میں ہم نے اللہ کے ساتھ کتنے وعدے کیے ہیں؟ اللہ معاف کر دے، اللہ ہون نہیں کر دے، پچھلے معاف کر دے، اللہ ہون نہیں کر دے، پچھلے معاف کر دے۔ وعدے کرتے ہو، وعدے توڑ دیتے ہو۔ رمضان میں کتنی معافیاں مانگی ہیں، کتنا کچھ اللہ سے کہا، سارا کچھ کہا، لیکن فرمایا کہ تم نے اس عورت کی طرح ہونا نہیں ہونا، انشاءاللہ ہم نے اس عورت کی طرح نہیں ہونا۔ حضرات ایک آخری مثال کہ نکمے تاجر کی مثال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمائی ہے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا میری امت کا سب سے مفلس آدمی پتہ کون ہے؟ سب سے مفلس آدمی اور نکمہ تاجر پتہ کی ہوندہ ہے؟ ٹھیک ہے نا، انہیں کنیاں پارٹیاں دے پیسے دینے ہوندے ہیں، کنیاں پارٹیاں دے، تے آخرکار جڑا نا ناکام تاجر آخرکار وہ فلاس ہو جاتا ہے، بالکل ختم۔ وہ چونکڑا مار کے بہ جاندہ، پھر کپڑے جھاڑ کے نہ بہ جاندہ، آ جاؤ سارے جنے آ جاؤ۔ وہ ساریاں پارٹیاں آندیاں نے، ہاں جی میرے پیسے کڈو، میرا کپڑا کڈو، میرا مال کڈو میرا۔ وہ کہندا وے آ مل جے اینا میرا مال جے، ویچ لو تو جنے آندے جے لے لو۔ کیوں جی؟ یہ بیچ لو، جتنے آتے ہیں نا تمہیں لے لو، بس ادھر تو علاوہ اور میرے کو کچھ نہیں ہے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ سارا کچھ بیچنے کے بعد بھی لوگوں کے پیسے اس کے ذمہ ہوتے ہیں، لوگوں کے پیسے اس کے ذمہ ہوتے ہیں، لوگ بد دعائیں دیتے ہوئے واپس چلے جاتے ہیں، یا جدہ یور پہندا پھر وہ لے لیندہ ہے۔ لیکن اللہ کی عدالت میں تو ایسا نہیں ہوگا نا۔ اللہ کی عدالت میں یہ ناکام تاجر آیا ہے، اس نے بہت ساری پارٹیوں کا مال دینا ہے۔ وہ کیسے؟ کسی کی عزت کھائی ہے،
ٹھیک ہے نا، کسی کو مارا ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کا حق کھایا ہے، کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، کسی کے ساتھ برا کیا ہے، ناکام تاجر ہے نا، ناکام تاجر ہے، یہ اللہ کے دربار میں آیا ہے، پراپرٹی بڑی ہے اس کے پاس۔ یہ پچھلے دنوں واللہ عالم اب کیا صورتحال ہے، ہم یہ کافی سال پہلے کی بات ہے، فیصل آباد کی ایک مشہور انڈسٹری تھی، جب اس کا فلاپ ہوئی نا وہ، تو ایسے ہی ہوا، سارے لینے والے آ گئے، بینکوں والے آ گئے، انہوں نے کہا جی آج ساری کچھ پیا ویچ لو تو کھا جاؤ۔ انہوں نے کہا سارا کچھ ویچ کے بھی کچھ نہیں بنتا، ساڑھے تے ادھے بھی پورے نہیں ہونے، اللہ کی عدالت میں ایسا نہیں ہوگا، وہ آئے گا، پراپرٹی اس کے پاس ہوگی۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پاس روزے بھی ہوں گے، پراپرٹی ہے نا، اس کے پاس نمازیں بھی ہوں گی، زکوٰۃ بھی ہوگی، حج بھی ہوگی، عمرے ہوں گے، صدقات ہوں گے، نیکیاں ہوں گی، پہاڑ ہوں گے، تھوڑی بہت ہی نہیں ہوگی، پہاڑ ہوں گے۔ فرمایا لیکن ادھر سے لینے والوں کی بھی لائن لگی ہوگی، اللہ میری عزت، اللہ میرا حق، اللہ میرے ساتھ یہ فرمایا کہ وہ اللہ رب العالمین اس ناکام تاجر کا مال اٹھا کے ان کو دے رہے ہیں، دیتے جا رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا حتیٰ کہ وہ اس ناکام تاجر کے سارے اعمال ختم ہو جائیں گے، لینے والوں کی لائن باقی ہوگی۔ یہاں تو اللہ کی عدالت ہے نا، یہاں پر تو کپڑے جاڑ نہیں نہ سکتا، اللہ پھر یہ کریں گے، لینے والوں کے تمام گناہوں کو اٹھا کے اس کے سر پہ رکھ کے اس کو جہنم کے اندر پھینک دیں گے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ حضرات یہ ہے ناکام تاجر، یعنی نہ ہم نے اپنی تجارت کو رکنے دینا ہے، نہ ہم نے اپنی تجارت کو خسارے میں جانے دینا ہے، ہم نے اپنی تجارت کو منافع میں انشاءاللہ لے کے جانا ہے۔ اور کامیاب تاجر کبھی بھی فارغ نہیں بیٹھتا، احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو سب سے بہترین محبوب اعمال وہ ہیں، پسندیدہ ترین اللہ کے اعمال وہ ہیں جو جاری رہیں اگرچہ تھوڑے ہوں۔ ادومھا وان قل، ایک مہینہ روزے رکھے ہیں، ہفتے میں ایک روزہ رکھ لو، ایک مہینہ پورا قرآن مجید ختم کیا ہے، جناب روزانہ کا ایک رکوع پڑھ لو، ایک مہینہ ڈٹ کے نمازیں پڑھی ہیں، تہجد پڑھی ہے، نوافل پڑھے ہیں، اب فرضی نہ چھوڑو، نفلی جتنا ہوتا ہے اتنا کر لو، ایک مہینے میں ہزاروں روپیہ خرچ کیا ہے، باقی مہینوں کے اندر تھوڑے خرچ کر لو۔ اللہ کو محبوب وہ ہے کہ جاری رہے چاہے تھوڑا ہو۔ حضرات کامیاب تاجر وہ ہے جس کی تجارت رکنے نہ پائے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔